والخوف من اللہ کأنک تراہ۔ حدیث کے اس جملے میں رسول خدا نے امیر المؤمنین سے فرمایا والخوف من اللہ کأنک تراہ، خدا سے اس طرح ڈرو جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ خدا تو بندے کو دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ خدا کسی بھی مخلوق کو نظر آ سکے، نہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نظر آیا ہے، نہ نظر آ سکتا ہے، نہ دنیا میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ جیسے بات اہل سنت رسول خدا کے بارے میں کہتے ہیں معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، توحید کے خلاف ہے کہ خدا کو دکھائی دینے کے قابل سمجھا جائے۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ سکتا، جبکہ تمام اہل سنت ان کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ عام دیدار کے لیے کھڑا ہوگا تخت پر، اور لوگ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا جی، رسول خدا امیر المؤمنین سے کہتے ہیں کہ خدا کا اس طرح خوف کر جس طرح تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کس علی سے کہہ رہے ہیں رسول خدا کہ اس طرح خدا سے ڈر جس طرح تو خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا تیرے سامنے ہے۔ یہ میں نے شہادت کے دنوں میں بیان کیا ہے کہ جب امیر المؤمنین مجروح ہوئے اور آپ کو گھر لے جایا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور دروازے پہ کھڑے مومنین سے کہا کہ میرے بابا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہو کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، دروازے پر کوئی بندہ کھڑا نہ ہو۔ یہ اپنے بابا کا پیغام دے کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ کے دروازہ کھول کے دیکھا، سب چلے گئے تھے، ایک آپ کے مخلص صحابی اسبق بن نباتہ کھڑے تھے۔ اس سے پوچھا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے؟ میرے بابا کا حکم تھا، آپ کی ہدایت تھی۔ کہا میں جا نہیں سکتا، میں چاہوں گا اس وقت جا کے اپنے مولا سے رسول خدا کا کوئی معتبر فرمان سنوں۔ خصوصی اجازت مل گئی اور امیر المؤمنین کے پاس پہنچے اسبق بن نباتہ۔ دو حدیثیں بیان کی امیر المؤمنین نے، کہا کہ یوں اسبق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا جب رسول خدا کا وقت آخر تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جس طرح آج میں نے تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور کہا کہ جا کے مسجد میں اعلان کرو، سب لوگوں کو جمع کرو اور ان تک میرا ایک پیغام پہنچاؤ۔ امیر المؤمنین رسول خدا جھوٹ کی تعمیر کے سب لوگوں کو جمع کیا اور آ کے عرض کیا کہ سب لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ جو فرمانا چاہتے ہیں، پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ پیغام پہنچایا، کہا لوگوں کو بتاؤ الا من عق والدیہ فعلیہ لعنۃ اللہ، جو والدین کا عاق ہوگا اس پر خدا کی لعنت۔ الا من ابق مولاه فعلیہ لعنۃ اللہ، جو اپنے مولا کا بھگوڑا ہوگا، نافرمان ہوگا، اس پر بھی خدا کی لعنت۔ الا من ظلم اجیرا فعلیہ لعنۃ اللہ، جو کسی اجیر مزدور اس سے کام لے صبح سے لے کر شام تک اور اس کو طے شدہ معاوضہ مزدوری نہ دے، اور اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اتنے میں باقی مجمع خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ مسجد کے اس کونے سے کھڑا ہوا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین، میں رسول خدا کی فرمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ کہیں گے بھائی ترجمہ ہو گیا ہمارے سامنے، ہم نے سمجھ لیا، اس میں کون سا کوئی پیچیدہ مسئلہ تھا فلسفے کا جس کو وہ اسی کی مادری زبان میں تو پہنچایا تھا امیر المؤمنین نے یہ فرمان۔
اس نے اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں کی، سیدھا آ کے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بزرگ نے کھڑے ہو کے استفسار کیا ہے، استفسار یعنی بھائی وضاحت طلب کی ہے۔ فرمایا ہاں حق پہنچتا ہے اس کو، میرا مطلب وہ نہیں تھا جو عام وہاں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھے۔ کہا یہ ٹھیک ہے کہ جو والدین کا آنکھ ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے، لیکن میرے اس فرمان میں کہا میں اور تو اس امت کی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرا آنکھ بھی ملعون ہے اور تیرا آنکھ بھی ملعون ہے۔ پھر جو اپنے مولا کا بگوڑا ہوگا، عام لوگ سمجھے کہ مولا سے مراد یعنی وہ مالک ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ کنیز رکھتے تھے، غلام رکھتے تھے، جس طرح مال مویشی خریدتے ہیں اسی طرح غلام کنیز لوڑیوں کو خریدا جاتا تھا، پھر وہ بیچی جاتی تھی یا کسی کو مفت میں دے دیا جاتا تھا۔ وہ درخرید غلام جس کو قیمت دے کے آپ خریدتے ہیں وہ پابند ہوتا ہے، وہ اپنے مولا سے پوچھے بغیر کہیں اور جا نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، کسی اور کا کام نہیں کر سکتا۔ غلام بھی مولا کی ملکیت میں ہوتا ہے اور اس کے سارے کام وہ ان کا بھی وہ مالک ہوتا ہے۔ تو جو اپنے مولا کا مالک کا بگوڑا ہو، پوچھے بغیر بھاگ جائے، اس میں بھی خدا کی لعنت ہے۔ فرمایا دیکھو میں اور تو دونوں اس امت کے مولا ہیں، جس کا اعلان میں نے مقام غدیر خم میں کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور تیسرا جو اپنے کسی اجیر مزدور پر ظلم کرے، محنت کا صلہ نہ دے اس کو، اس پر بھی خدا کی لعنت۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ہم ذوی القربى ہیں اور مسلمانوں پر اجر رسالت کے طور پر ذوی القربى سے محبت کرنا فرض ہے۔ جو اس اجرت اور معاوضہ کو ادا نہیں کرے گا اس پر بھی خدا کی لعنت۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تمہیں ایک اور حدیث نہ سناؤں؟ کہا مولا اس سے بڑھ کے اور کون سی بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ایک دفعہ مدینے کی گلی میں جا رہا تھا، رسول خدا سامنے سے آئے، ہماری ملاقات ہوئی۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا علی میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں؟ ہاں پہلے کہا کہ علی آج کوئی پریشان لگ رہے ہو، میں تمہیں کوئی ایسی خبر نہ سنا دوں کہ جس کے بعد تم کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ ہاں میں نے عرض کیا کہ آپ اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ پھر رسول خدا نے فرمایا یہ جو ہم کہتے ہیں نا علی جنت اور جہنم کا مقسم ہے، آپ نے اس تقریب کی منظر کشی کی جہاں امیر المومنین کو جنت اور دوزخ کی کنجیاں یا چابیاں جو ہے نا حوالے کی جائیں گی۔ فرمایا روز قیامت ایک ممبر نصب ہوگا، جی وہ اس کے سب سے اوپر جو ہے نا وہ میں ہوں گا، پھر اس کے بعد والے زینے پر تو ہوگا، پھر ایک کے زینے پر ایک فرشتہ ہوگا، اس کا نام رضوان ہوگا جس کے پاس جنت کی کنجیاں ہوتی ہیں، اور آخر میں مالک ہوگا جس کے پاس دوزخ کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ اور اس وقت یہ رضوان جس کے پاس جنت کی کنجیاں ہوں گی وہ یہ اعلان کرے گا کہ دیکھو جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، میرا نام رضوان ہے، میرے پاس جنت کی چابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابیاں رسول خدا کو دی تھی، اور رسول خدا کے لیے حکم ہے کہ یہ چابیاں آج کے بعد علی کے حوالے کر دی جائیں گی، وہ علی کے حوالے کی جائیں گی۔ اور پھر مالک جس کے پاس دوزخ کی چابیاں ہوتی ہیں وہ کہے گا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فلا اعرفہ، میں خازن جہنم ہوں۔ یہ جنت کی جو جہنم کی چابیاں ہیں یہ رسول کو دی گئی، اور رسول کا حکم ہے کہ یہ آج کے بعد علی کے حوالے کر دیے جائیں۔ عربی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں اشعار بنے ہوئے ہیں، قصیب النار والجنہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔
جی امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی وہ امام ہے، جنات کا بھی وہ امام ہے، وصی المصطفیٰ حقا، امام الجنس والجنہ۔ اچھا یہ علی ہے کہ جس کو رسول خدا نے اپنی زندگی میں بتایا کہ تو جنت اور دوزخ کا مقسم ہے، اس کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس طرح خدا سے ڈر جس طرح تو خدا، جیسا خدا تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اچھا نہج البلاغہ میں ہے، معاویہ نے ایک دفعہ زرار سے کہا کہ تم اپنے مولا کی کچھ صفات تو سنا دو۔ زرار امیر المومنین کا بڑا مقبول صحابی تھا، اس نے شروع میں معذرت کی، کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یقیناً کہ میں اپنے مولا کے فضائل بیان کروں گا، ہو سکتا ہے تیرے لیے وہ قابل برداشت نہ ہو اور پتہ نہیں پھر مجھے ناگوار گزرے، مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ کہا نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر تم اب بیان کرو، جو کمالات دیکھے ہیں اپنے مولا کے وہ سنا دو۔ وہاں زرار نے کہا میں نے اپنے مولا کو دیکھا، قد ارخ اللیل سدولہ، رات نے اپنے پردے گرائے ہوئے تھے، یعنی رات کی تاریکی تھی اور امیر المومنین نے اپنے محاسن ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، یتململ تململ السلیم، یہ اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح مارگزیدہ وہ آدمی تڑپتا ہے جس کو سانپ نے کاٹا ہو، اور فرماتے ہیں آہ من قلت زاد و طول سفر، افسوس کی سفر خرچ کم ہے اور سفر بڑا لمبا ہے، وہ خشونت الطریق، اور سفر بھی بڑا دشوار گزار ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جنت کی کنجیاں، جنت کا مقسم ہونے کی خبر بھی دی گئی ہے، اور پھر علی اس طرح روتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا ہے، میرا خیال میں علامہ علی نقل صاحب کی کسی تالیف میں یہ پڑھا ہے، جب حضرت زہرا علیہ السلام فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا لأنها فطمت وشیعتها من النار، فتم کا مطلب الگ تھلگ کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور اس کے شیوعوں کو آتش جہنم سے دور رکھا ہے، الگ تھلگ رکھا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا، جس طرح اکثر سناتا ہوں، وہ جب شفاعت کے اختیارات لا کے دیے نا، جبرائیل نے دستاویز، خاتون جنت نے وصیت کی تھی کہ میں جب اس دنیا سے جانے لگوں میرے کفن میں اس دستاویز کو لپیٹ کے میرے ساتھ دفن کیا جائے، تاکہ ان شفاعت کے اختیارات کو روز قیامت سے استعمال کروں اور گناہگاروں کو جنت کا حقدار بنا سکوں۔ وہاں علی نقیصہ فرماتے تھے ایک شیشی بھی دی لوگوں کو، کہا جب میں اس دنیا سے جانے لگوں اس شیشی کو بھی میرے کفن میں لپیٹ کے دفن کر دو۔ اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں وہ آنسو کے قطرے ہیں جو میں خوف خدا سے دنیا میں بہاتی رہی۔ کس بات کا خوف؟ شفیع روز جزا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ جس کی شفاعت کرنا چاہتی ہے شفاعت کر، تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح چن چن کے اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی، جس طرح ایک پرندہ زمین سے دانے کو اٹھاتا ہے۔ خوف کس بات کا تھا خاتون جنت کو؟ امام زین العابدین جب وضو کے لیے تیاری کرتے تھے، ایک جیسا کہتے نا ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس طرح وہ لرزتے تھے، جس طرح ایک تنکا جو ہے وہ ہوا کے جھونکے سے جو ہے نا وہ یوں لرز رہا ہوتا۔ وہ کس بات کا خوف ہے؟ سید العابدین ہے، زین العابدین ہے۔ جب امام حسین یعنی امام زین العابدین کے والد رسول خدا کی گود میں تھے، باپ کا بچپنا تھا، اس وقت رسول خدا نے امام زین العابدین کو زین العابدین کا لقب دیا ہوا ہے۔ وہ کیوں تڑپتے ہیں؟ عذاب کے ڈر سے نہیں تڑپتے نہ علی نہ فاطمہ نہ امام زین العابدین۔ یہ آپ کو سنانا مقصد ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ان کو رلاتا تھا۔
یہ کہتے ہیں کہ ہم کو سکھانا مقصد ہے، سکھانے کے لیے رویا جاتا ہے؟ ہاں اچھا بھائی، ہم کو سکھانے کے لیے وہ استغفار کریں، ہم کو سکھانے کا ہاتھ اٹھائیں، ہم کو سکھانے کے لیے وہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، ہم کو سکھانے کے لیے ایسی مصنوعی طور پر جو ہے نا وہ روتے ہیں، اشک بہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی عظمت کا دل میں احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کا احساس وہ علی کو تڑپاتا ہے، وہی خاتون جنت کو تڑپاتا ہے، اور وہی امام زین العابدین علیہ السلام کو تڑپاتا ہے۔ ہاں ایک اشک کہتے ہیں کہ خوف خدا میں بہایا گیا ایک اشک، آنسو کا قطرہ آتش جہنم کو گل کرنے کے لیے، بجھانے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ در حقیقت ہم کو سنا رہے ہیں رسول خدا علی سے مخاطب ہو کے کہ اس طرح خدا کا خوف کرو جیسے کہ خدا کو تم سامنے دیکھ رہے ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم